আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা, এই মুহূর্তে জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদ্রাসায় প্রবেশ করছেন আওলাদে রাসূল শাইখুল হাদিস হযরতুল আল্লামা সৈয়দ আরশাদ মাদানী হাফিজাহুল্লাহ। ইতিমধ্যে ওনার গাড়ি প্রবেশ করেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। হজরত এই যে এখনই বের হচ্ছেন। জামিয়া মাদানিয়া বারিধারার উস্তাদ মহোদয়গণ ইস্তেকবাল করে হজরতকে নিয়ে যাচ্ছেন মেহমানখানায়। হজরত ইনশাআল্লাহ বাদ মাগরিব খতমে বুখারীর দর্স প্রদান করবেন জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা। আমরা ইনশাআল্লাহ এই ভিডিওর পরেই আমরা অ্যাড করে দেব খতমে বুখারী। আপনারা ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথেই থাকুন। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া নাশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عواذمها وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البرجذبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابھی اس طالب علم نے اس کتاب کی جو تمام عالم میں مشہور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اس کتاب کی آخری حدیث پڑھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ طالب علم اور اس کے سب ساتھی جو اس سال حدیث کی متعدد کتابیں اس مدرسے میں پڑھ رہے تھے، وہ سب کے سب حدیث کی ان کتابوں کو اپنے نصاب تعلیمی کے مطابق پورا کر چکے ہیں، اور مدرسے کے نصاب کو 7-8 سال میں انہوں نے قرآن و حدیث سے متعلق اور دوسرے وہ فنون جو قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، ان
تمام علوم و فنون سے نصاب کے اعتبار سے فارغ ہو گئے۔ جو لوگ علم کو رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث کے اوپر ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر اللہ کے حکم کے مطابق جبرائیل امین لے کر آئے ہیں، اور کم و بیش 23 سال میں وہ مکمل کتاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر وہ کتاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھا دی، سکھلا دی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، قرآن میں آپ کی صفت بیان کی گئی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے نبی کو بھیجنے کی جو غرض و غایت بیان فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو دعا جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی دعا کی برکت ہے، اللہ سے انہوں نے جو مانگا تھا اللہ نے اس کو میری شکل کے اندر پورا فرما دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتری۔ کتاب یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہیں، بلکہ الفاظ بھی ہیں اور اس کے معنی بھی جبرائیل امین لے کر آیا کرتے تھے۔ کتاب کے الفاظ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیے، اور اس کے بعد اس کے معانی، مراد خداوندی اور اس کے مفہوم کو آپ نے صحابہ کو سکھلایا، بتلایا، تعلیم دی۔ یہ وہ احادیث ہیں جو در حقیقت قرآن کی وہ تفسیر ہے جس کو اللہ نے جبرائیل امین کے واسطے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا۔ جبرائیل امین صرف الفاظ ہی لے کر نہیں آتے تھے، بلکہ ان الفاظ کے اندر متکلم کی مراد کیا چھپی ہوئی ہے وہ بھی بتاتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صرف قرآن کے الفاظ ہی نہیں عنایت فرماتے تھے، بلکہ الفاظ کے ساتھ وہ معانی جو آپ کے پاس جبرائیل امین کے واسطے سے پہنچے ہیں، وہ معانی بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلا کر جاتے تھے۔ اسی لیے آپ نے کتاب اللہ یعنی قرآن کہتے کسے ہیں، اصول فقہ کی کتابوں میں
پڑھا ہوگا، نور الانوار میں بھی پڑھا ہوگا، اس کی تعریف کی گئی ہے قرآن کتاب اللہ هو النظم والمعنى جميعا، الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام جو ان الفاظ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان دونوں کے مجموعے کا نام قرآن اور کتاب ہے۔ جو معانی ایک تو وہ الفاظ ہیں جو آپ قرآن یعنی کتاب اللہ کے الفاظ جبریل امین سے لیتے ہیں اور انہی الفاظ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دے دیتے ہیں۔ ان الفاظ کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ جبریل امین جن الفاظ کو لے کر آئے ہیں الی یوم القیامہ، وہ اسی طریقے پر موجود رہیں گے اور پڑھے جاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی کو وحی متلو کہا جاتا ہے۔ رہ گئے معانی تو اس کو نبی کریم علیہ السلام اپنے الفاظ میں اپنے مخاطب کو سامنے رکھتے ہوئے جو بیان فرماتے ہیں وہ حدیث ہے۔ چونکہ اسلام کی بنیاد اللہ کی کتاب یعنی کتاب اللہ قرآن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا ایک وظیفہ بتایا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آپ بیان فرماتے ہیں اس کو اپنے الفاظ کے اندر، اپنے مخاطبوں کو دیکھ کر جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے آپ اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بغیر واسطے کے آپ کی زبان مبارک سے کتاب اللہ کے الفاظ بھی لیے ہیں، اور ان الفاظ میں جو مراد خداوندی چھپی ہوئی ہے ان کو بھی آپ کی زبان مبارک سے بغیر کسی واسطے کے لیا ہے۔ یہ سعادت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد کے کسی طبقے کے آدمی کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ قیامت تک جتنے طبقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اتنے ہی واسطے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بغیر کسی واسطے کے علوم خداوندی یا علوم نبوت کو لینے والا طبقہ وہی ہے جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام سے پکارتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی طبقہ ایسا ثقہ نہیں ہے کہ طبقے کا طبقہ ثقہ ہو علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے۔ انہوں نے جو ایسے کتاب اللہ کو آپ کی زبان مبارک سے سنا اور اس کو محفوظ رکھا، انہوں نے اسی طرح جو کتاب اللہ کے معانی آپ نے بتائے ہیں ان کو بھی سنا اور سن کر محفوظ فرمایا۔ اب وہاں سے جو واسطے آئے ہیں، تابعی نے جس طرح صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، اسی طرح تابعی نے صحابہ سے سنا، تابعین نے تابعین سے سنا، اسی طرح
کم و بیش 200 سال تک علم چلتا چلا آیا، یہاں تک کہ اللہ نے ایسے افراد پیدا کیے دنیا میں جنہوں نے ان علوم کو مدون کر دیا، کتابی شکل کے اندر پیش کر دیا۔ آج یہ کتاب آپ کے سامنے در حقیقت وہی کتاب ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خداداد صلاحیت کی بنیاد پر، چونکہ اللہ کو یہ علم محفوظ رکھنا تھا قیامت تک، اس بنیاد پر ایسے افراد پیدا کیے جو آپ کے ان علوم کو محفوظ رکھ سکیں۔ آپ کی پوری زندگی ہو یا آپ کے پیش کردہ علوم ہوں، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں، چاہے وہ علوم عبادات سے متعلق ہوں، چاہے وہ علوم معاملات سے متعلق ہوں، چاہے وہ علوم معاشرت سے متعلق ہوں، چاہے وہ علوم اخلاق سے متعلق ہوں وغیرہ، کسی نبی کے ماننے والوں نے اپنی نبی کے پیش کیے ہوئے علوم اور زندگی کو اس طرح محفوظ نہیں کیا اور نہیں رکھ سکی کوئی امت جس طرح امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نبی کے علوم اور اس کی زندگی کو محفوظ رکھا ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے اور آپ رات کو سوتے تھے تو کس طرح سوتے تھے، آپ اٹھتے تھے تو کس طرح اٹھتے تھے، کیا کرتے ہوئے اٹھتے تھے، کیا دعا مانگتے تھے، آپ وضو کس طرح کرتے تھے، نماز کس طرح پڑھتے تھے، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کس طرح چلتے تھے، یہ تمام کے تمام علوم امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو یہ سعادت اللہ کی طرف سے ملی ہے کہ انہوں نے نبی کے ان علوم کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ اگر عیسائیوں سے پوچھیں وہ نہیں بتا سکیں گے، آپ یہود سے پوچھیں وہ نہیں بتا سکیں گے۔ کسی امت نے اپنے نبی سے ایسی محبت اپنے دل کے اندر نہیں پائی ہے جیسی اللہ نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا فرمائی ہے۔ یہ حدیث کی ایک کتاب ہے جس کے اندر ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے تک عرق ریزی کر کے، رات اور دن محنت کر کے، خداداد صلاحیتوں کی بنیاد پر لاکھوں احادیث کے اندر سے ایک مجموعہ اخذ کیا اور متعین کیا اور اس کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا۔ ساری دنیا میں اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب اپنے اندر احادیث کے جس مجموعے کو رکھتی ہے وہ بہترین سے بہترین اور زیادہ سے زیادہ ثقافت رکھنے والا مجموعہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسری حدیث کی کتابیں ہیں ان کی جمع کی ہوئی روایت صحیح نہیں ہے، جو یہ معنی نکالتا ہے وہ غلط ہے، یہ کوئی نہیں کہتا، لیکن ہاں عام طریقے پر علماء کا
کم و بیش 1200 سال سے اس پر اتفاق ہے کہ مجموعے کے اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب دوسری کتابوں سے افضل ہے۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ آج اس کتاب کو مکمل پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں۔ یہاں آج جو آخری روایت پڑھی گئی ہے اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی اس صفت کو، قدرت کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو اس نے قرآن کی ایک آیت کے اندر پیش کی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم عدل و انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے عدل و انصاف کو قیامت کے دن جب ساری دنیا جمع ہوگی میدان محشر کے اندر، ہم ترازو رکھیں گے اور ہر انسان کے اعمال صالحہ، اچھے عمل اور جو اس نے برے عمل اور گناہ کیے ہیں اور توبہ نہیں کیے، ہم ان گناہوں کو ایک پلے میں اچھے عمل اور دوسرے پلے میں اس کے گناہ رکھ دیں گے، اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اچھے عمل کو بھی ان میں وزن پیدا فرمائیں گے، اور اپنی قدرت کاملہ کی بنیاد پر برے اعمال اور گناہ اس میں بھی وزن پیدا فرمائیں گے۔ قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ اعمال صالحہ اور غیر صالحہ کی گنتی کی بنیاد پر نہیں ہوگا کہ کس نے کتنے عمل اچھے کیے ہیں اور کتنے عمل برے کیے ہیں، بلکہ فیصلہ وزن کے اعتبار سے ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ وہی اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن وزن اور بھاری ہونے کے اعتبار سے فیصلہ اس ترازو کے اندر ہوگا، اور ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، مجال انکار نہیں ہوگی کہ وہ انکار کر سکے، اور اس کا کوئی اچھے سے اچھا عمل اور برے سے برا عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، غائب نہیں ہوگا بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اور کتاب میں لکھا ہوا ہوگا۔ آدمی دیکھ کر حیرت کرے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اسی کو یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم ایک ترازو رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے؟ اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے، لہذا کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ دنیا میں کیا تھا اچھا عمل وہاں غائب ہو جائے، دنیا میں کیا تھا برا عمل وہاں سامنے نہ آئے، ہر چیز سامنے پیش کر دی جائے گی۔ صاحب کتاب یہ بتا کر یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں یہ فرمایا گیا اور حدیث کے اندر بتا دیا گیا، دنیا کی ترازو کے اندر گنتی نہیں ہوتی، دنیا کی ترازو کے اندر
وزن کو تولا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ثقیل اور بھاری کون ہے، کدھر ہے، اور خفیف اور ہلکا کدھر ہے۔ ترازو اسی لیے ہوتی ہے، ترازو گننے کے لیے نہیں ہوتی۔ اسی کو حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دو کلمے جو میدان محشر میں اللہ کو بڑے پسند ہوں گے اور اس کا ثواب سامنے آئے گا، اور وہ دو کلمے جو انتہائی بھاری ہوں گے میزان عمل کے اندر، وہ کلمے یہ کلمے ہیں جن کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ ترازو اس لیے رکھی جائے گی، نبی کریم علیہ السلام جو شارح ہیں قرآن کے، وہ فرما رہے ہیں کہ ترازو کے اندر بھاری ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ ترازو رکھی جائے گی، اس ترازو میں تولا جائے گا۔ یہ انسان کی اپنے نصیب کی بات ہے کہ آیا اس ترازو کے پلے کے اندر اعمال صالحہ بھاری ہوتے ہیں یا اعمال غیر صالحہ بھاری ہوتے ہیں۔ صاحب کتاب آخری ابواب میں در حقیقت ان فرق باطلہ کا رد کر رہے ہیں جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نبی کریم علیہ السلام سے لیے ہوئے علم کو اپنے عقل کی بنیاد کے اوپر اس کی تعویل کرتے ہیں، جو تعویل صحیح نہیں ہے۔ احادیث ان کا رد کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس پر قائم ہیں عقل کی بنیاد پر۔ ایک طبقہ پیدا ہوا نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد، جنہوں نے یہ کہا کہ عمل جو ہم کرتے ہیں یا ہماری زبان جو بول رہی ہے، ہم نے مارا، آواز نکلی اور ختم ہو گیا عمل۔ جب یہ عمل اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو اس کا وزن کہاں سے ہو جائے گا؟ جب وزن نہیں ہے تو ترازو کا فائدہ کیا ہے؟ ترازو میں تولا کیوں جائے گا؟ اس لیے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میزان سے مراد ترازو نہیں ہے، بلکہ میزان بول کر اللہ نے اپنی صفت عدل کو بیان فرمایا ہے کہ ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے، یعنی اپنے عدل و انصاف کو ظاہر کریں گے بس۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن میں میزان کہہ رہا ہے، میزان ترازو کو کہا جاتا ہے جس کے اندر وزن کو تولا جاتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شارح قرآن ہیں، جن کو علم جبرائیل امین نے لا کر اللہ کی طرف سے دیا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ترازو کے اندر اچھے اعمال کا وزن ہوگا۔ کسی عمل کی پسندیدگی عند اللہ بہت زیادہ ہے، اس کا کسی عمل کی پسندیدگی زیادہ ہے، اس عمل کا وزن بھی بہت زیادہ ہوگا۔ یہی بنیاد ہوگی کسی عمل کے اندر، نیک عمل میں وزن کی، اور یہی بنیاد ہوگی برے عمل کے اندر وزن کی۔ جو اللہ کو جتنا ناپسندیدہ ہے، اتنا ہی خرابی کے اعتبار سے اس کا وزن ہوگا،
کوئی ایسا بھی برا عمل ہوگا جو سارے اعمال صالحہ کو برباد کر کے رکھ دے گا، اور نہیں کوئی عمل اللہ کا پسندیدہ ہے اور موت سے پہلے وہ عمل ہو گیا، تو یہ بھی ہوگا کہ اس میں اتنا وزن پیدا ہوگا کہ زندگی بھر کے گناہ ہباء منثورا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ رہ گئی یہ بات کہ یہ ہمارے اعمال، ان کا تو کوئی جسم نہیں ہے، جب جسم نہیں ہے تو وزن کیسے ہوگا؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اعمال نامے جن کے اندر عمل لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان اعمال ناموں کے اندر ہی وزن کو پیدا فرما دے۔ جن اعمال ناموں میں اعمال صالحہ ہیں ان کا وزن الگ، جس اعمال نامے کو بایاں فرشتہ لکھ رہا ہے جو گناہ ہو رہے ہیں ان اعمال نامے کا وزن الگ، اور انہی دونوں کو ترازو میں رکھ دیا جائے۔ ترمذی کی روایت میں یہ بھی ثابت ہے کہ ایک شخص لایا جائے گا اللہ کے سامنے اور اس کے اعمال نامے جو گناہوں سے بھرے ہوں گے کھول دیے جائیں گے، تو جہاں تک اس کی نظر کام کرے گی وہاں تک سیاہ ہی ہوں گے۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا میرے فرشتوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا ہے؟ کہے گا نہیں، سر جھکا کر کھڑا ہوگا۔ پھر کہا جائے گا کہ نہیں، تیرا ایک عمل ہمارے سامنے ہے، وہ ایک پرچہ ہوگا چھوٹا سا جو کبھی اس کی زبان سے اور دل سے نکلا ہوا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کو کہا جائے گا کہ یہ ہے تیرا ایک عمل، جہاں ترازو میں وزن ہو رہا ہے وہاں جا کر دیکھ۔ وہ کہے گا کہ الہ العالمین، اتنے انبار جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں اس ایک پرچے کی کیا حقیقت ہے، کیا وزن ہے؟ اللہ فرمائیں گے جا، تیرے اوپر آج ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک پرچہ جس پر کبھی ایمان کے کلمات جو زبان سے نکلے تھے وہ بھاری ہو جائے گا، اور وہ جو انبار ہے پہاڑ گناہوں کا وہ سب کا سب ہلکا ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی نام نہیں ہے۔ یہ بھی صورت ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب مومن قبر میں جائے گا تو اس کے سامنے ایک بہت خوبصورت صورت آئے گی، جس نے دنیا میں ایسی خوبصورت صورت نہیں دیکھی ہوگی۔ تو یہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو یہاں کہاں میرے پاس آیا ہے جہاں کوئی مونس اور غمخوار نہیں ہے؟ تو کہاں سے آیا؟ کون ہے تو؟ تو یہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرے وہ اچھے عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ آج خدا نے تیرے ان اچھے اعمال کو میری صورت دے کر کے تیرے ساتھ قبر میں مونس اور غمخوار بنا کر تیرے ساتھ تیرے پاس بھیجا ہے۔ اور اگر وہ بدکار ہے، مشرک ہے، کافر ہے، تو اس کے سامنے بہت بھیانک صورت جائے گی۔ وہ ڈرے گا، پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ بتائے گی انا عملک السیئ۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو، اقوال کو
جو فرشتہ لکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے میدان محشر میں جب ترازو پر رکھا جائے تو اللہ ان کو ایک صورت عطا فرما دیں اور اس صورت کے اندر وزن پیدا فرما دیں، اور اسی بنیاد کے اوپر وہاں فیصلہ کر دیا جائے کہ اب یہ نامہ اعمال یہاں سے اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے، یا اگر اعمال غیر صالحہ بھاری ہو گئے تو یہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ یہی فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ جنت میں جائے یا یہ جہنم کا کندہ بن کر جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ شخص جس کی کتاب اس کے دائنے ہاتھ میں دی گئی ہے، یعنی اس کا وزن اعمال صالحہ کا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی فَيَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ، جو سامنے آئے گا خوشی کے مارے پھولا نہیں سمائے گا، کہے گا آؤ آؤ آؤ، دیکھو دیکھو اس میں لکھا کیا ہے، مجھ کو ویسے ہی تھوڑا ہی مل گئے، میں دنیا میں کرتا کیا تھا، آؤ دیکھو اس کو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو رات اور دن ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے یہ سامنے رکھتا تھا کہ مجھے موت کے بعد ایک دن آنا ہے جب حساب و کتاب دینا ہوگا، اس لیے میں جو کام کرتا تھا اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کا خوف میرے سامنے ہوتا تھا۔ اس کا کیا انجام ہوگا؟ آج اس کا وزن بھاری ہے اور وہ سیدھے جنت کے اندر جائے گا، لیکن وہ جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہے، اس انسان کے لیے حسرت اور یاس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، بائیں ہاتھ والا کہے گا کاش کہ آج یہ کتاب چوہے نے کھا لی ہوتی، آگ میں جل گئی ہوتی، میرے سامنے یہ کتاب آئی ہی نہ ہوتی، میں نے تو کبھی دنیا میں خیال بھی نہیں ہوا کہ حساب و کتاب ہے کیا چیز۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ قرآن نے کہا ہے حساب و کتاب دینا ہوگا، میں کہتا تھا ارے پرانی باتیں ہیں، ختم ہو گئی، بابر باعث کوش کہ دنیا دوبارہ نہیں، جو کرنا ہے کر چل، پھر تھوڑی ہی دنیا ملے گی۔ یہ انجام ہے، یہ سبق در حقیقت وہ لوگ جو میزان عمل کا یقین نہیں کرتے اپنی عقل کی بنیاد پر، انہی کی تردید کے اندر یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، اور حدیث سے اس کی تائید بیان فرماتے ہیں۔ وہ صرف یہی ایک کلمہ ثقیلتان فی المیزان، اور پہلا جملہ جو ہے حبیبتان الی الرحمن، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ثقل فی المیزان کے لیے ضروری اور بنیاد ہے کہ وہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہو، لہذا اتنا ہی ثقل اس میں پیدا ہو جائے گا اور انسان جنت کا مستحق بن جائے گا۔ اسی کو فرما رہے ہیں، وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آخری حدیث کا درس تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ حق کسی شخص کا نہیں ہے کہ اس کو اس سے بخاری کا آخری سبق پڑھایا جائے۔ جب استاد محترم نے سال بھر جس طرح چڑیا اپنے بچے کی چونچ میں
دوسری جگہ سے لاتی ہے اور ڈالتی ہے۔ اس استاد نے سال بھر آپ کو اس طرح علم سکھلایا، اسی کا یہ حق تھا کہ وہ اس کتاب مبارک کا آخری سبق بھی پڑھا تھا، مگر مجھ جیسا کم علم اور تہیدس نااہل بے بضاعت آدمی حکم دیا گیا، اور میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ میں اپنی بے بضاعتی پر شکوہ کروں تو کس سے کروں، کوئی سنتا بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات کو یہ سعادت میسر ہوئی۔ میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جتنی کرتا ہے، اس کا تعلق جناب باری تعالی جل شانہ سے اور وہ ذات والا صفات جو اس کے سینے پر قرآن کو اتارا ہے، اس سے تعلق بڑھ جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو جنت میں پہنچایا جائے گا، شفاعت کا حق دیا جائے گا، اور جنت میں پہنچا کر یہ کہا جائے گا کہ پڑھ، اور جہاں تک جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرتا رہو، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں تیرا جنت میں مسکن بنے گا۔ اس لیے کہ یہ چنا ہوا آدمی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے منتخب کیا ہے، چنا ہے، ہم نے ان کو اللہ کی کتاب کا وارث بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر کتاب اتری تو اس پڑھنے والے کا تعلق دونوں سے قائم ہوا۔ اسی طرح یہ حدیث اس کتاب کی تشریح ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر حدیث کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں، شرح کرتے ہیں، جس طرح بھی حدیث کے ساتھ اپنا شغل رکھتے ہیں، در حقیقت ان کا رشتہ اور تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ اب تو آپ روزانہ پڑھتے تھے سبق، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب کے ختم ہونے کے بعد بھی اشتغال بالحدیث چھوٹنا نہیں چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فیوض الحرمین، اس میں لکھتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ السلام کی مبارک قبر کے پاس میں مراقب ہوا، مراقبہ کیا، تو میرے دل پر یہ ظاہر ہوا کہ آپ کے قبر مبارک سے، یعنی آپ کے سینہ مبارک سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی کوئی شخص اشتغال بالحدیث کیے ہوئے ہیں، وہ شعاعیں جو آپ کے مبارک سینے سے نکل رہی ہیں اس کے سینے پر جا کے پیوست ہو رہی ہیں۔ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے، کرتے رہیے ساری عمر کہ ایک کوئی کتاب مستقل اپنے مطالعے کے اندر رکھیے۔ علماء کا یہ فیصلہ ہے، خیال ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین کتاب مشکات شریف ہے۔ بے شمار روایات کو جو دوسرے ائمہ حدیث سندوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، انہوں نے
اختصار کے ساتھ بغیر سند کے بیان کیا ہے، اور یہ بتا دیا کہ کس نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی تخریج کس نے کی ہے۔ اگر آپ کو پوری سند دیکھنی ہے تو اس کتاب کو اٹھائیے وہاں اور اس کو دیکھ لیجیے۔ اس لیے وہ کتاب مختلف احادیث کے مختلف ابواب سے متعلق احادیث کے ذخیرے کو جمع کرنے والی ہے۔ آپ اگر اس کے حریص بنیں کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات سے آپ کا مشغلہ بڑھ جائے، تعلق بڑھ جائے، تو اس کی بہت بہترین شکل ہے کہ مشکات کو ضرور 10 20 25 50 منٹ اپنے مطالعے کے اندر رکھیے۔ اس سے علم میں تازگی بھی پیدا ہوگی، اور خدا کی ذات سے توقع ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات سے تعلق بھی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ علم حدیث تو نام ہی ہے ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا صفتا او تقریرا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کے کرنے کی سعادت میسر فرمائے، اور اعمال غیر صالحہ کو آپ کی زندگی سے دور فرمائے، اور سب حاضرین کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ دیکھیے، اجازت حدیث کا اللہ جانتا ہے، میں اہل نہیں ہوں۔ میرے پاس لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں، اور عربوں کے خصوصیت سے میں ان سے کہہ دیتا ہوں اور قسم کھا کر واللہ لا استحق ذلک، میں آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں۔ اس لیے آپ کا استاد آپ کو اجازت حدیث ہے، میں کیا اجازت حدیث پڑھائیں آپ، اور میں حدیث کی اجازت دوں۔ دیکھیے، مانیں گے نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک چیز سنیے، آج کل زمانہ بہت فتنوں کا زمانہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ایک خصوصیت ہے، جو مدرسے دارالعلوم دیوبند سے پہلے تھے ان کو بھی یہ خصوصیت میسر نہیں تھی جو دارالعلوم دیوبند کو میسر ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر، آج تو ہندوستان تقسیم ہو گیا، تقسیم سے پہلے کے ہندوستان کے اندر وہ مسلک جو نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد میں جو اہل سنت والجماعت کا مسلک کہا جاتا تھا، ہندوستان کے اندر علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا گیا کہ یہ مسلک دیوبند ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ کوئی خاص مسلک ہے جن کو ہمارے اکابر نے بنایا، نہیں، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جہاں حق واضح نہیں تھا، لوگوں نے طرح طرح کے عقائد بنا لیے تھے، اور وہ عقیدہ اور وہ مسلک جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین سے ثابت تھا، وہ مکمل طور پر باقی نہیں تھا۔ اللہ نے علماء دیوبند، نمبر پہلے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، اور اس کے بعد مولانا قاسم صاحب نانوتوی، پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند، پھر اس کے بعد حضرت تھانوی، پھر اس کے بعد حضرت مدنی،
یہ 5-6 آدمی ہیں جن کو کہا گیا کہ انہوں نے اس مسلک کو مضبوط کیا ہے جو صحابہ اور تابعین متقدمین کا مسلک تھا۔ اب ساری دنیا کے اندر ایسے لوگ جنہوں نے کبھی دیوبند کو دیکھا بھی نہیں ہے، وہ مسلک دیوبند کی رسی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ آج کا زمانہ بہت فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج تو آدمی 10-5 حدیثیں بھی اپنے صحیح مفہوم و معنی کے اعتبار سے نہیں جانتا، اور وہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ کون ہوتے ہیں۔ آج کا زمانہ ایسا ہے، وہ کسی کی تقلید کو یہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑا عالم دین ہوں، میں مقتدی ہوں دنیا کا، کسی اور کے اقتداء میں کیوں کروں گا؟ وہ کیا جانتے تھے؟ میں اجازت نہیں دیتا ہوں، لیکن میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو میں اس شرط پر اجازت دیتا ہوں کہ جو علماء دیوبند کو جن کے میں نے نام لیے ان کے مسلک کو اپنا زندگی بھر کا مسلک بناتا ہے اور اسی پر نجات سمجھتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ صحابہ اور تابعین و تبع تابعین کا یہی مسلک تھا اور یہی صحیح ہے، میں اسی پر جینا باعث نجات سمجھتا ہوں اور اسی پر مرنا باعث نجات سمجھتا ہوں، اسے میں اجازت دیتا ہوں۔ اور جو اس روش پر نہیں چلتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح ہے نا مولانا؟ تو دعا کرائیے، اگر صحیح ہے تو دعا کرائیے، اور اگر غلط ہے تو مت دعا کرائیے۔ میں کرا ارے بھائی میں اللہ میری آواز بھی کوئی مشتاق نہیں آپ کی دعا کی۔ چھوٹے آدمی کی مصیبت ہے کہ اس کی بات کو کوئی مانتا نہیں۔ دیکھیے علماء یہ لکھتے ہیں، اور متقدم یعنی ہمارے جو اکابر تھے وہ بھی یہ فرماتے تھے کہ تجربہ اس کا گواہ ہے کہ بخاری کے ختم پر جو دعا کی جاتی ہے تو وہ عند اللہ مقبول ہوتی ہے۔ یہ تجربہ ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو جو اپنی بچپن میں دیکھا ہے تو وہ بخاری کے ختم کے اوپر دعا ہوتی تھی اور بہت بڑا مجمع ہوا کرتا تھا، اور لوگ مرغ بسمل کی طرح تڑپتے تھے دعاؤں کے اندر، یہ ان کا تصرف تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے دعا مانگتے مانگتے۔ یہ اللہ نے ان کی دعا کے اندر برکت رکھی تھی اور تپش تھی یہ ان کی۔ اس سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ بھی، بلکہ ایک زمانے تک ایسا رہا کہ اگر کوئی مصیبت کا شکار ہوتا تھا اور وہ دارالعلوم کا معاون ہوتا تھا اور وہ درخواست کرتا تھا تو دارالعلوم میں ختم بخاری کر کے دعا کرائی جاتی تھی اس کے لیے، اور چھوٹے چھوٹے سپارے یعنی 5-5 صفحے کے بنے ہوئے تھے، وہ طلبہ میں تقسیم کر دیے جاتے تھے، طلبہ پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد دعا ہوا کرتی تھی۔ اسی بنیاد پر کہ تجربہ یہ ہے کہ ختم بخاری کے بعد جو دعا ہوتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ میں اب بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ کرائیں دعا، انہوں نے سال بھر پڑھایا ہے، برکت ہے۔ میں نے تو بخاری کا ایک سبق بھی نہیں پڑھایا کبھی، مجھ سے کہا گیا کہ تم بخاری پڑھاؤ، میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں بھائی ارے کیوں یہ طلبہ ہے، آپ کے طالب علم میرے طالب علم نہیں ہیں۔ ہاں میں بھی کہلوا دوں ایسے ہی۔ اچھا بھائی میں جہرن دعا نہیں کر پاؤں گا، میں دعا کروں گا سرن، دیکھیں میں اسی لیے کہہ رہا تھا آپ کرائیے۔ اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على
ورکاتہ